السلام علیکم، میں ہوں علی باکسر اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے خفیہ کار۔ اکثر ورلڈ افیئرس کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا رہتا ہوں۔ ان دنوں جیسے ہی یہ امریکہ میں نئی گورنمنٹ آئی ہے، جو بائیڈن کی گورنمنٹ، تو یہ میڈیا میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو بائیڈن حکومت امریکہ کی جو نئی حکومت ہے، وہ بھی اس کے بھی وہ ترجمان کئی دفعہ میڈیا میں بتا چکے ہیں کہ ایران پر شاید اب ہمیں زیادہ سخت پابندیاں لگانی پڑے، کیونکہ وہ نیوکلیر یا جوہری ہتھیار بنانے کی آخری سٹیج پر آ چکا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ نے میڈیا میں سنا ہوگا کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اسرائیل کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی اسرائیلی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے یہ بھی دھمکی لگائی ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے کسی بھی وقت ایران کی جوہری تنصیبات پر جو ہے نا وہ فضائی حملہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا میں بھی یہ باتیں کافی تیزی سے وہ آ رہی ہیں کہ امریکہ یا اسرائیل، اور بالخصوص اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کرے گا، اور ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے بھی یہ بیان آ چکا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو تل ابیب، اسرائیل کا دارالحکومت، اس کو ایران لمحوں میں راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ پاکستانی میڈیا بھی ایسی خبریں چلا رہا ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بس اب یہ عنقریب ایک وہ نئی جنگ لگنے لگی ہے۔ تو کچھ میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ اسرائیل کبھی بھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اسی طرح امریکہ کبھی بھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک ہڈن گیمز ہے، ایک تو آپ کہہ لیں کہ ظاہرہ گیمز ہوتی ہیں، ایک ہڈن گیمز ہوتی ہیں۔ ملٹری انٹیلیجنس کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی، ڈسیپشن، جو ہے نا ڈیفنس اسٹریٹجیکل ڈسیپشن یا عسکری دھوکہ دہی، کہ بتانا کچھ اور کرنا کچھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایران امریکہ، ان کے درمیان میں آپس میں ٹسل، یا اسرائیل ایران ٹسل، ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، اور اسی ٹسل یا بیان بازی کی بنیاد پر کبھی وہ یہ تیل کی قیمت بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے، اور اسی طرح اسی ٹسل کی بنیاد پر جو ہے اسرائیل اور امریکہ آہستہ آہستہ یہ مڈل ایسٹ میں آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کے یہاں پہ فوجی اڈے قائم ہو رہے ہیں، عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں، اسرائیل کی ایمبیسیز جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کھلنے لگی ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہ کہ ملٹری ڈسیپشن ہے، کبھی بھی اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، اس طرح امریکہ کی کبھی بھی فل سکیل جنگ جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں آپ اگر تاریخ پر آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو دیکھ کر یہ بڑی حیرت ہوگی کہ 1948 میں قیام پاکستان کے صرف ایک سال بعد یہ ویسٹرن کنٹریز کے تعاون کی بنیاد پر جو اسرائیل وجود میں آیا، فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا گیا، اور وہاں پہ وہ اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ قائم کی گئی۔ اچھا، 1948 میں پاکستان نے، اگرچہ پاکستان اس وقت دفاعی لحاظ سے بہت کمزور تھا، اس کے باوجود پاکستان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ پاکستان نے عربوں کو، فلسطینیوں کو اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے دیا۔ لیکن ایران
ایران کی اس وقت کی حکومت نے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کر دیا تھا۔ اس طرح 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، اس جنگ میں بھی ایران نے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا۔ 1974 کی جنگ میں بھی ایران نے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت وہاں پہ وہ شہنشاہی ایران میں قائم تھی، اور ایران نے خوشی کا اظہار کیا تھا یہ اسرائیل کی فتح پر، اور باقاعدہ یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں، یہ چیک بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ میڈیا میں بھی جا کے، یہ گوگل میں بھی سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران گریٹڈ دا اسرائیلیز، ایران از ویلکم دا اسرائیلیز ان آل عرب اسرائیل وارز۔ جبکہ اس کے برعکس پاکستان نے 1967 کی جنگ میں بھی اور 74 کی جنگ میں بھی عربوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن بہت دکھ سے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ عربوں نے اس طرح پاکستان کا ساتھ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے اقتدار دیا تھا۔ بارہ یہ تو ایک لمبی بحث ہے، میں ایک اور آپ کے سامنے حیرت انگیز حقیقت آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اگر مشرق وسطیٰ کے کسی ملک میں یہودی آباد ہیں تو آپ سن کر حیران ہوں گے وہ کون سا ملک؟ وہ ہے ایران۔ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں آباد ہے۔ اس سے بھی بڑی ایک اور حیرت والی بات کہ ایران کی قانون ساز اسمبلی میں یہودیوں کو باقاعدہ ممبرشپ حاصل ہے، یعنی کہ ایرانی یہودی جو ہے وہ ایران کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر بھی ہیں۔ آپ کو یہ بھی سن کر حیرت ہوگی کہ یہودیوں کو ہر طرح کی ایران میں آزادی حاصل ہے۔ ان کے اپنے وہ پبز ہیں، نائٹ کلبز ہیں، اپنے شراب خانے ہیں، ان کی عبادت گاہ ہے جن کو سینیگاگ کہتے ہیں۔ یہودی عبادت گاہ کو سینیگاگ کہتے ہیں۔ صرف ایران کے شہر شیراز میں، صرف شیراز میں ایران کے ساری یہودیوں کے 15 سینیگاگ ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے اپنے سکول ہیں۔ میں جب چھوٹا سا تھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ جب اسرائیلی ریاست قائم ہوئی تو صرف 15 یہودیوں کو وہ ہبریو یا عبرانی آتی تھی، اور ان یہودیوں کو اسرائیل لایا گیا، اور پھر جو ہے وہ عبرانی زبان کو جو ہے نا آہستہ آہستہ یہودیوں میں پروموٹ کیا گیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران میں رہنے والے یہودی اب بھی عبرانی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور یہ یہودی جب چاہیں اسرائیل آ جا سکتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایران یہودیوں کا اتنا ہی بڑا مخالف ہے تو یہودی وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے عرصے سے ہیں، اور سب سے زیادہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ آباد جو ہے وہ ایران میں ہے۔ اچھا، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی تھی، میں اس سے انالیسز، آپ اس کا نتیجہ خود اخذ کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے خطہ عرب میں یہودی آ کر آباد ہونے لگے تھے، بالخصوص مکہ اور مدینہ کے اطراف میں، کیونکہ ان کے بڑوں نے انہیں کہا تھا کہ یہودیوں کا آخری مسیحا خطہ عرب میں آئے گا اور ان کے تمام مسائل کو وہ حل کرے گا اور یہودی دنیا پر رول کریں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مکہ اور مدینہ کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ ان کی روایت رہی ہے یہودیوں کی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں بھی پہنچاتے رہے ہیں، ان کو شہید بھی کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودیوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، آپ کے کھانے میں زہر ملا کر بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے،
تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہودی مکہ اور مدینہ کے اطراف میں یا خطہ عرب میں آباد تھے اور کسی نبی کا انتظار کر رہے تھے، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اب یہودی جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہیں اس نے خطہ ایران میں تو نہیں آنا، وہاں سے تو اس نے نمودار نہیں ہونا؟ کیا اس وجہ سے یہودی جب وہ ایران میں آباد ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آباد ہیں اور ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز بھی حاصل ہیں، وہ جب چاہے وہ اسرائیل جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، حالانکہ ایران میں اسرائیلی ایمبیسی بھی نہیں ہے کوئی بھی، تو پھر یہودی کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ یہودی اسرائیل کو اجازت دیں گے ایران پر حملہ کرنے کی؟ میرے خیال میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، کبھی بھی اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ کو، اگر آپ کی عمر میری طرح 50 سال سے زیادہ ہے تو آپ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ ایران عراق جنگ کے دوران اسرائیل نے ایران کا ساتھ دیا تھا، اور اسرائیل بہت سا اسرائیل میڈ اسلحہ، ایران بہت سا اسرائیل میڈ اسلحہ اسرائیل سے خریدتا رہا ہے۔ بلکہ آپ یہ کہہ لیں عراق جنگ کے دوران ایران اسرائیل کا سب سے بڑا اسلحے کا خریدار تھا، جبکہ میڈیا میں ہمیں کچھ اور پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کرے گا۔ اسی طرح جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، صدام حکومت جو کہ ایک سنی حکومت تھی اس کو ختم کر کے وہاں پر شیعہ حکومت قائم کی گئی، اور شیعہ حکومت آپ کہہ لیں یا ایران نواز لوگوں کی حکومت جو ہے وہاں پہ قائم تھی، بلکہ ہے، اور امریکہ کو آپ کہہ لیں کہ ایران نواز شیعہ جو ہے انہوں نے ویلکم کیا تھا۔ اچھا، اسی طرح یعنی کہ یہ جو امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، اگر اس کا کسی ملک کو فائدہ ہوا تھا تو وہ صرف ایران تھا، کیونکہ صدام ایران کے خلاف تھا اور صدام کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ سنی حکومت کی بجائے وہاں پہ شیعہ مسلک کی حکومت جو ہے نا وہ قائم کی گئی، اور ابھی اہل تشیع جو ہیں ان کا اب عراق پر ہولڈ ہے، جبکہ صدام دور حکومت میں ایسا نہیں تھا۔ یعنی کہ امریکہ کے عراق پر حملہ کرنے سے اگر کسی کو فائدہ ہوا تو وہ ایران تھا۔ اسی طرح امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے افغانستان پر قبضہ کرنے سے اگر کسی کو فائدہ ہوا تو وہ ایران ہے، کیونکہ طالبان حکومت تو ایک سنی حکومت تھی، جب امریکہ افغانستان میں آیا تو شمالی اتحاد جو کہ طالبان کا سب سے بڑا مخالف تھا، انہوں نے جشن منایا اور انہوں نے امریکنز کو ویلکم کیا، اور وہ اب بھی نہیں چاہتے، شمالی اتحاد والے یا اہل تشیع اب بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ افغانستان سے واپس جائے۔ گویا بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل مڈل ایسٹ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، عربوں کے وسائل پر قبضہ کر رہا ہے، اس سے اگر کسی کو فائدہ ملتا ہے تو وہ ایران ہے، تو پھر ایران پر اسرائیل حملہ کیوں کرے گا؟ لہٰذا اس حقیقت میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ اسرائیل یا امریکہ ایران پر حملہ کریں گے۔ ہاں، ایران کا ہوا کھڑا کر کے، ایران کا خوف پیدا کر کے اسرائیل اور امریکہ آہستہ آہستہ عربوں کی زمین، عربوں کے وسائل پر قبضہ کرتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے عیسائی اور دجالی فورسز جو ہیں وہ یہ خطہ عرب پر قبضہ کر لیں گی، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ اس پر بھی قبضہ ہو جائے گا، لیکن وہ صرف مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکیں گی یہ دجالی فورسز جو ہے۔ اب دجالی فورسز جو ہیں کون ہوگی؟ وہ اسرائیلی فورسز ہوں گی اور عیسائی فورسز ہوں گی،
وہ یقیناً وہ امریکن اور نیٹو فورسز ہوں گی جو آلریڈی مڈل ایسٹ میں ہیں، اور مزید اپنے فورسز وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ عرب ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف ایک ہوا ہے جو ایران کا کھڑا کیا گیا ہے، ایران کا خوف پیدا کر کے یہ فورسز آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور اسی طرح اربوں کے وسائل، اربوں کے وہ دولت کو لوٹا جا رہا ہے، بلینز آف بلینز ڈالر، ہزاروں ڈالر کا یہ عرب ممالک امریکہ سے اسلحہ خرید رہے ہیں ایران کا خوف پیدا کر کے، جبکہ ایران اگر اتنا ہی اربوں کا بڑا دشمن ہے تو پھر امریکہ نے افغانستان پر کیوں حملہ کیا، عراق پر کیوں حملہ کیا؟ اگر امریکہ یا جو اسرائیل جو ہے وہ اتنا ہی وہ اسرائیل سے ڈرتے تو ان کو تو عراق پہ، ایران پہ حملہ کرنا کی چاہیے تھا، لیکن ابھی تک نہیں کیا، اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ یہ ایک ہڈن گیم ہے، اسے ملٹری کی اصطلاح میں کہتے ہیں ملٹری ڈسیپشن، یعنی کہ بتانا کچھ اور کرنا کچھ، اور وہی آج ہو رہا ہے۔ دجالی فورسز اور عیسائی فورسز آہستہ آہستہ خطہ عرب میں آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج میں صرف اتنا ہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا یا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا۔ ہاں، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو سکتی ہیں تاکہ وہ دنیا میں آئل کرائسس پیدا کیے جائیں، دنیا میں ایک اکنامیکل وہ بحران پیدا کر دیے، اقتصادی بحران پیدا کر دیا جائے، تو اس لیے وہ چھوٹی موٹی وہ کرائسس یہ ایران اور اسرائیل اور ایران اور امریکہ یہ چلتے رہیں گے، لیکن جنگ نہیں ہوگی۔ ان کرائسس میں اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ امریکہ ہے، وہ اسرائیل ہے۔ ان کرائسس کی بنیاد پہ وہ آہستہ آہستہ یہ عرب کنٹریز پر قابض ہوتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایران اور پاکستان جو ہے ان کے آپس میں کیسے تعلقات ہیں، اس حوالے سے وہ بحث ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو پلیز آپ نے اسے سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، خیریت سے رکھے۔ اللہ حافظ۔